جو ایک تفصیل ہمیں نہیں کبھی بتائی جاتی نا، پتہ نہیں کیوں نہیں بتائی جاتی، اور وہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے ہمارے ان اساتذہ کے اوپر، ماں باپ کے اوپر، کہ اس کی تفصیل کیوں نہیں گئے. وہ ایک خاص پورشن ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا، اور وہ پورشن ہے جب وہ 25 سال کے ہوئے اور تب سے لے کر جب وہ 40 سال کے تھے. وہ والا لائف کا سپین بلیک آؤٹ کیوں کیا ہم نے؟ بس شادی ہو گئی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اس کے بعد نبوت کا چیپٹر سٹارٹ. نبوت تو 40ویں سال میں آئی تھی. ایک جملہ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے کے جاتے تھے اور وہاں پر وہ کائنات پہ غور کرتے تھے. یہ میں بچپن میں ایک دفعہ جملہ پڑھا تھا، بڑا اثر کیا اس جملے نے میرے اوپر، اور میں نے کہا اتنی بڑی سٹوری کا 15 سال کا حصہ کہاں ہے، بلیک آؤٹ کیوں کیا گیا؟ That is the story that every parent should know, every human being should know, and every Muslim must know. And that's the question that everyone is asking me. ان کو پتہ بھی نہیں ہے، سوال وہ وہی کر رہے ہیں. وہ غار حرا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں بیٹھ کے دنیا سے آئسولیٹ ہو کے کائنات پہ غور کرنے والا بندہ کائنات کے اندر جاتا ہے، کھلے آسمان میں ستاروں کو دیکھتا ہے، پھر جنگلوں میں اور صحراؤں میں سفر کرتا ہے. غار میں جانے والا بندہ کائنات پہ نہیں، اپنے اندر جھانک رہا ہوتا ہے. یہ اصلی کویسٹ ہے جو کہ آپ سب کو ایز اے ہیومن بینگ سب سے بڑی سنت ہے کہ کسی بھی بڑے کام سے پہلے آپ کو پہلے اپنا آپ ڈھونڈنا پڑے گا. 15 سال تک 10 سال کا اسنا جو ہمیں ریکارڈڈ ہے ہمارے پاس، 10 سال تک اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر کھوج رہے ہیں اور جب ان کو وہ آنسرز مل گئے بغیر وحی کے، ابھی وحی نہیں آئی، ابھی وحی نہیں آئی. as soon as he found the real answers تو اللہ تعالیٰ مسکرا کے کہتے ہیں کہ اب کائنات کا بوجھ اٹھائیں، کیونکہ اب اپنے اوپر اپنے اندر تمام تر کوسچنز کے آنسرز ڈھونڈ لیے خود بغیر وحی کے. That's the biggest sunnah, because ہم پہ اب وحی نہیں آنی. اس لیے یہ بہانے مت رکھیں ہم کہ وہ تو انبیاء کو تو ڈیوائن ہیلپ ملتی ہے. 10 سال تک پہلے اپنے اوپر غور کریں، اور یہ ہر نبی کی سنت ہے. He goes into the soul searching, finding out the inner self. اور سب سے بڑی جہت یہ ہے، سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ سب سے پہلے وقت لگائیں اپنے اوپر کہ میں اصل میں چاہ کیا رہا ہوں، میں اس موقع پہ کیوں پیدا ہوا، یہیں پہ کیوں پیدا ہوا. دنیا میں کوئی رولر کوسٹر رائڈ کے لیے تھوڑی آیا تھا. میں اس نے لوگ آتے ہیں اور خاص ایک اسنا پہ. The only one certainty of the whole planet in from the history of time, the only one certainty جو کہ دنیا میں کوئی ریفیوٹ نہیں کر سکتا is not life. لائف کی کروڑوں اربوں قسمیں اس وقت، 7 ارب قسمیں تو اس وقت چل رہی ہیں. The only one certainty of this planet is death. And no one talks about it. And that's where I'm going to end the session. If you want to know what you want to do with your life, you have to start from death. That's why I wanted you to go to the hospitals. Go to the hospitals. Be close to the death people will tell you what real reality is. And you know death is going to be upon you. Everyone will go through it. So death is the pinnacle of your life. Reverse engineer your purpose from death, because اگر آپ نے نہ مرنا ہوتا تو پھر آپ کو اجازت تھی کروڑوں خربوں کھائیں، آپ عیاشیاں کریں ساری عمر، جو مرضی کریں، جہاں مرضی جائیں. مگر چونکہ آپ نے مر جانا ہے تو آپ کو اس سے پہلے کوئی مقصد اچیو کرنا ہے، اور $1 بلین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بینک میں جائیں گے سارے کے سارے. Understand what I'm trying to tell you, and that's where you should start. Go to your own غار حراز, every single one, especially mothers. پاکستان کی سب سے زیادہ جو ذمہ دار اس وقت پوزیشن ہے نا پاکستان کو بنانے، وہ پاکستان کی ماں ہے. پلیز سمجھیں اس بات کو. اپنے بچوں کو سوچنے والے کھلاڑی بنائیں. کرکٹ کے کھلاڑی بعد میں بنانا، سوچ کے کھلاڑی بنائیں ان کو. اوکے، آپ کے گھر غار حرا ہونے چاہیے. ان کے کمروں میں وہ آپ ان کو دیکھیں تو وہ ایک اسٹریٹ لائن تھنکنگ کے اوپر کریں کہ میں نے مرنے سے پہلے کیا اچیو کرنا ہے. ٹرسٹ می، دس از دا اونلی تھنگ. اس وقت پتہ نہیں کیوں ہم ایمرجنسی نافذ نہیں کر رہے اپنے ملک کے اوپر. وی بیٹر ڈکلیئر این ایمرجنسی. ہم عیاشی کے دور میں پیدا نہیں ہوئے، امن کا دور نہیں ہے. 1000 مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں گی. سب سے برے حالات میں ہمیں اسپیشلی پاکستانی، مگر
مزے وہی پورے کرنے ہیں جو کہ نیو یارک اور میامی میں ایک 18 سال کا نوجوان پورے کرنا چاہتا ہے. وہ ہمارا میاں والی کا بھی وہی نوجوان کو وہی چسکے لگے ہوئے ہیں. I do not know اس کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے میٹرکس کچھ اور ہیں. اوکے سو گو ٹورڈز یور غار ہرا, ڈسکور یور سیلوز, اسپیشلی ٹو دا مدرز, پلیز انڈرسٹینڈ دس. ایک عجیب سا فینومینا میں دیکھ رہا ہوں یونیورسٹیز, کالجز, گھروں میں اس وقت ہماری ٹریننگ اسپری پہ چل رہی ہیں. پاکستان میں آپ نے کبھی غور کیا ہے پاکستان میں پاکستان کی ماں کتنے زیادہ انوالو ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاؤ is she either making or breaking the whole community. I'm not taking the responsibility off of the Pakistani father. I'm not saying that. But the time you have with the kids, you can do magic. وہ بیچارہ تو جتنے مرضی بچوں کے ساتھ وقت گزارے, اس کے بعد اس کو اپنے وہ پیسوں کے مشن پورے کرنے کے لیے جانا ہی پڑتا ہے گھر سے باہر. So you have that کنجی آپ کے پاس ہے, اوکے, چابی آپ کے پاس ہے. وہ دماغ کھول دیا نا آپ نے, تو پھر کہاں سے کہاں پہنچے گی کہانی.